ایک مولانا منظور مینگل صاحب کا بیان جو انہوں نے یہ کہا کہ بلوچستان میں جو جنگ ہو رہی ہے تو وہاں کے لوگ اپنے مال اور عزت کے دفاع میں جنگ کر رہے ہیں، اور یہ حدیث پڑھی مسلم شریف کے من قتل دون مالی فهو شہید ومن قتل دون عرضی فهو شہید. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے. اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں. ایک مولانا منظور مینگل صاحب کا بیان جو انہوں نے یہ کہا کہ بلوچستان میں جو جنگ ہو رہی ہے تو وہاں کے لوگ اپنے مال اور عزت کے دفاع میں جنگ کر رہے ہیں، اور یہ حدیث پڑھی مسلم شریف کے من قتل دون مالی فهو شہید ومن قتل دون عرضی فهو شہید. اور عرض کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہاں گھر میں اکیلی عورت ہوتی ہے، اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں تو یہ عزت پہ حملہ ہوا. اور وہاں کے جو بلوچستان کے وسائل ہیں وہی مسائل ہیں، یعنی لوگ اپنے وسائل کا دفاع کر رہے ہیں لہذا وہ شہید ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کون ہے جو لوگوں کو خارجی ہونے کے فتوے دے رہے ہیں کہ یہ خوارج ہیں. اس کا انہوں نے مذاق بھی اڑایا، غلط بھی قرار دیا. کافی یہاں دوسرے حضرات بھی موجود ہیں، کھلاڑی حضرات بھی کچھ مجھے نظر آ رہے ہیں آپ کی اس مجلس کے اندر، وہ بھی نظر آ رہے ہیں. یہ مسئلہ میرے خیال میں آپ سے پہلے حکومت کو بتا بھی دیں گے، لیکن آپ اس مسئلے کو کیسے ختم کریں؟ آخر پنجاب کے اندر انڈیا کی مداخلت نہیں ہے، سندھ میں نہیں ہے، خیبر پختون میں اور بلوچستان میں آپ کچھ بھی کر لیں. بخدا مغرب کی نماز کے بعد کوئی مولوی چل کر کے مجھے دکھا دے. مغرب کے بعد ہمارے تو فتویٰ ہوتے ہیں، لیکن اس بات کو سوچیں. بخاری، مسلم، ترمذی کی روایت ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون عرضہ فہو شہید. جو اپنے مال، اپنے دین، عزت پر ان کے جہاں وسائل ہے خیبر پختون میں اور بلوچستان میں جہاں وسائل ہے وہی مسائل ہے، اس کے بغیر کر لے. آپ کے 75-80 سال گزر گئے، خدا سے کشتی کی، سودی نظام، اور اب سفارشات ہم پیش کر رہے ہیں، ہم اپیل کر رہے ہیں. بات ابو الخیر صاحب کی ہے اور ہم سب اکٹھے ہوں گے، چھوٹے موٹے خدارہ اختلافات کو ختم کریں. ہماری ایک قد ہوگی پھر کچھ نظر آئے گا، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. کر لو. خدا کی قسم حکومت خود وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ خزدار تک نہیں آ سکتا بغیر ہیلی کاپٹر کے. کوئٹہ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر، چھوٹے سے ٹکڑے میں وہاں صرف حکومت ہے نہیں ہے. ہمارے فوجی بھائی جو ہمارے مسلمان ہیں، ہمارے ملک کا عظیم سرمایہ، ان کو کون مروا رہا ہے؟ جزاک اللہ. اس لیے میری گزارش یہ ہے، ہمیں متفق ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں خارجی کہہ کر کے ہم اپنے ہزاروں مسلمانوں کو مروا رہے ہیں. اس مولوی کی دینی حیثیت کیا ہے جو کسی کو مشورہ دے دے کہ یہ خارجی ہے؟ کہ خارجیت کی تاریخ سے، پس منظر سے، ان کے نظریات اور اعتقادیات سے آپ واقف ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح کہنا ہوگا. اس لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا ہوگا اور ہم سب متفق ہوں گے اور کسی ایک کے گلے میں تو گھنٹی باندھیں گے اور ہم اس کی پیروی کر کے چلیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ بھی خوارج نہیں ہیں اور بی ایل اے کے لوگ بھی باغی نہیں بلکہ وہ شہید ہیں. اور ان کے اس کلپ کو نہ صرف یہ کہ بی ایل اے کے گروپوں میں اور ٹی ٹی پی گروپ بلکہ افغانستان کے طالبان نے، افغانستان کے جو حکومتی واٹس ایپ گروپ تھے اس میں بھی بہت زیادہ چلایا گیا اور سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل کیا گیا اس کو. ہر زمانے میں بے غیرت ہوتے ہیں دنیا کے اندر، ہر زمانے میں بے غیرت ہوتے ہیں، اور ہمارے زمانے میں ان کو کہتے ہیں ایجنسی والے. جی ہر زمانے میں ہوتے ہیں. سارے ایجنسی خراب نہیں ہے لیکن اکثر ایجنسی والے اسی طرح. لاکھوں انسانوں کو خدا کی قسم ان کی وجہ سے پٹھان 600 روپے لے کر کے اپنے پٹھانوں کو مروائے، اور سندھی بھائی وہ بھی ہزار لے کر کے. حکومت کے نمک خور، انہوں نے کسی سے ذاتی دشمنی ہوگی، کہتے یہ حکومت جو مخالفہ بابا، یہ حکومت جو مخالفہ تمام جو کاز جو مخالفہ بابا، اے منڈے جڑا ہے نا، اے منڈے صحیح نہیں ہے، یہ جڑا ہے نا اے فلاند بخاری میں فلاند. وہ پنجابی نے پنجابیوں کو، ہزاروں کو حکومت کے چمچے، اور کہتے ہیں ہماری رپورٹ اتنی صحیح ہوتی ہے، اتنی صحیح ہوتی ہے، اتنی صحیح، ان کی رپورٹ صحیح ہوتی ہے. 30-40 سال سے بعض علماء کا انتقال ہو چکا ہے. اخبار میں آتا ہے پنجاب میں داخل ہونے پر ان کی پابندی ہے. وہ 30 سال پہلے بھر چکا ہے، وہ 30 سال پہلے بھر چکا ہے، 20 سال پہلے پنجاب میں محرم میں اس پر پابندی ہے، اور اللہ کو بلا کریے کہ کیا ہے اس میں بلوچستان میں کوئٹہ میں پابندی ہے فلانو. اور بغیرت ہو تو کب کا مر چکا ہے. تیری ایک غلطی ہو، 2 ہو، 3 ہو، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے کی ایجنسی عبداللہ بن ابی جو خود رنڈیوں کی کمائی کھاتا تھا اور 300 رنڈی پال کر کے رکھے تھے، 300 رنڈی پال کر کے رکھے تھے کہ وہی. تو حضرت عائشہ پر جب الزام لگایا، اماں فرماتی ہے کہ میں تو سمجھتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن محمد رسول اللہ نے مجھ سے بائیکاٹ کیے، آپ بھی متاثر تو ہو گئے، ان کی غلط خبریں انہوں نے پھیلا دی. غلط. تو میں سمجھتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک میری برات کو بیان کریں گے، میری عفت کو بیان کریں گے، میری پاک دامنی کو بیان کریں گے، خواب میں نبی کو بتا دیں گے، حدیث کے ذریعے سے بتائیں گے، جبریل کے ذریعے سے. مجھے یہ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اللہ پوری سورت 18ویں پارے کے اندر سورت النور جس کو کہا جاتا ہے وہ عائشہ کی عفت میں اور عائشہ کی پاک دامنی میں اللہ اس سورت کو اتارے گا. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی. میری ماں، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائے.
ولا انا احقر فی نفسی، میں اپنے آپ کو بہت کم تر سمجھتی تھی کہ میری کیا حیثیت ہے۔ اب جب لوگوں نے الزام لگایا تو الزام لگانے پر ان کو بتایا گیا کہ عائشہ پر الزام نہیں لگاؤ، عائشہ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، عائشہ کا انتخاب جبریل نے کیا ہے، اور عائشہ کا انتخاب خود محمد رسول اللہ نے کیا ہے، اور عائشہ کسی عام آدمی کی بیوی نہیں ہے، عائشہ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ اب فرمایا کہ ضابطہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، ضابطہ کیا؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اب بتاؤ عائشہ کو اگر کہتے ہو کہ غلط ہے اور عائشہ کو اگر علیاذ باللہ بدکار کہتے ہو تو پھر محمد پر بھی تمہیں علیاذ باللہ اس کو بھی یہ کہنا ہوگا، اس لیے کہ محمد نے انتخاب وہ عام لوگوں کی طرح نہیں کیا، محمد نے دیکھ کر کے انتخاب کیا۔ سبحان اللہ، جب محمد پاکیزہ ہے تو عائشہ پاکیزہ ہے۔ والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ یہ لوگ یہ بہت بری ہے، پاک ہے ان باتوں سے جو تم بکتے رہتے ہو۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ آدمی خود انتخاب کرے دیندار کا، میرا داماد اور میرا بہنوئی تو مرد میں اس کو دیندار اور اخلاق دیکھوں کہ اس کے دین کیا ہے، اخلاق کیا ہے، اور پھر اسی طریقے پر پھر مسئلہ آگے ہوگا کہ آگے پھر یہ ہے کہ خود کوئی شوہر یا اس کے والدین اگر یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے جس خاتون کا انتخاب کرتے ہیں تو اس خاتون کے لیے بھی ضروری ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک عورتیں ہوں، ان کے اعمال خوشبو والے اعمال ہوں۔ اگر مجھے اپنی زندگی چین سکون والی زندگی مجھے چاہیے اپنے خاندان کی، تو ظاہر ہے کہ جہاں میری بیٹی کی جانور کی طرح جب اس کی پٹائی ہوگی تو کون سی زندگی میں اگر کروڑ پتی بھی ہوں ارب پتی بھی ہوں، میری زندگی کیا انسان کی زندگی گزرے گی؟ میری زندگی تو جہنم والی زندگی ہوگی کہ میرا داماد میری بیٹی کو جانور کی طرح پٹائی کر رہا ہے، اس کی ہڈی توڑ رہا ہے، کبھی ہاتھ توڑ رہا ہے، کبھی پاؤں توڑ رہا ہے، اور کبھی دیگ اٹھا کر کے اس کے منہ پہ مار رہا ہے، اور کبھی کھولتا ہوا گرم پانی کہ چائے کے اندر آپ نے پتی زیادہ ڈالی ہے، چائے کے اندر شکر زیادہ ڈالا ہوا، وہ ظالم کا بچہ پورے ہے کہ کیتلی اٹھا کر کے دے کر اس کے خدا کی قسم کے چہرے جل جاتے۔ میں نے خود انتخاب کیا نا، مہمانوں کو بلایا، مہمان اللہ آپ کا بھلا کرے کھانا کھائے، اب اس کے بعد جہاں پر ہاتھ دھو رہے ہیں صابن رکھنے کے لیے صابن بیوی نے رکھا نہیں ہے، وہ بھول گئی ہے۔ ارے بھائی مہمان بھی تو 420 قسم کے لوگ ہیں نا، مہمانوں نے کھانا کھایا، اسی خاتون نے سالن پکایا، اسی نے روٹیاں پکائی، اسی نے چائے بھی پکائی، ان کے ہاتھ کا یہ نمک حرام خور، انہوں نے کھانا بھی کھایا، کھانا کھانے کے بعد جا کر کے دیکھا ہاتھ دھونے کے لیے خاتون نے وہ غریب وہ اللہ کا بھلا کرے بھول گئی ہے، صابن اس نے رکھا نہیں ہے، صابن اس نے رکھا نہیں ہے۔ یہ مہمان کیا کہتے ہیں؟ مہمان بھی حرام خور قسم کے نمک حرام کیا کر کے، ارے کنگلے کا بچہ آپ کے پاس صابن بھی نہیں ہے ہاتھ دھونے کے لیے، آپ نے صابن بھی نہیں رکھا، ارے کس قسم کی بیوی آپ نے رکھی ہے یار، کیسی بیوی رکی ہے؟ یہ سالن کے اندر نمک زیادہ ڈلا ہوا، مرچ زیادہ ڈلی ہوئی ہے، ارے بابا صابن بھی نہیں رکھا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ یوا دوا دریا سلور پیزا اشفاق زو، بیوی کو وہیں سے اس نے چھٹی کر دی جی زو۔ اور بعض تو بڑے سخی ہوتے ہیں، اس مہنگائی کے دور میں بھی بڑا خرچہ کرتے ہیں، بہت سخی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ بیوی کو کوئی ان میں سے کہتے ہیں آپ کو 100 طلاق ہے اور کوئی کہتا ہے 1000 طلاق ہے، جبکہ وہ بیوی غریب 3 سے بھی جدا ہو جائے گی، 3 سے بھی تم پر لعنت برسے گی، 3 سے بھی خدا کی نگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے۔ لیکن بعض ماشاءاللہ وہ جوش میں آ کر کے سخی ہے اور وہ تنگ دل قسم کے لوگ نہیں ہے، 100 طلاق اور بعض 1000 طلاق، بعض لاکھ طلاق۔ پھر حضرت علی کے پاس جا کر کے رو کر کے کہتے ہیں کہ علی میں نے بیوی کو 100 طلاق دی ہے، علی میں نے بیوی کو 100 طلاق دی ہے۔ تو علی کہتے ہیں کہ بیوی تو آپ سے 3 پہ جدا ہو گئی، آپ اس سے جدا ہو گئے، بیوی آپ پہ حرام ہو گئی، آپ اس پہ حرام ہو گئے، تو یہ تو 3 سے کام ہو گیا، 97 بچ گئے، ان کو باقی رکھو۔ اور نواز شریف شہباز شریف کی حکومت میں چینی خرید لینا بہت مہنگائی ہوگی، شہباز شریف کی حکومت میں سمجھے، یہ خرید لینا کہ جہاں شراب کا بھی مسئلہ وہ پاس ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ ہو جائے۔ مولویوں کے مدرسے کا جب بل آ جاتا ہے تو اللہ آپ کا بھلا کرے اس پر یہ بلہ بنتا ہے، دستخط کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہے، صدر صاحب بھی پھر اس بل پر وہ گویا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ بل آئے، یہ بل ہی بن کر کے بھاگتے، وہ بل ہی نہیں ہوتا جی۔ مسئلہ یہ ہو گیا کہ جی قرآن نے کہا کہ مرد کا انتخاب کرو، فرماتے کہ من ترضون دینہ و خلقہ، اس کے دین اور اخلاق کو دیکھو، اور عورتوں کا انتخاب کرو تو فالصالحات قانتات، شوہر کے فرمان بردار ہو، فرمان بردار قسم کے خواتین ہو۔